نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله يعدكم مغفرة منه، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ مغفرت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں مال دینا انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وفضلا، اور اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو آج تم اللہ کے راستے میں دو گے، کل تمہیں اس سے زیادہ ملے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ جسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آج اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں خرچ کرنا فحش پہ خرچ کرنے میں آتا ہے۔ مثلاً بسا اوقات خوبصورت لگنے کا جو خیال دل آتا ہے، اس میں ایسا لباس آ جاتا ہے کہ جو عریانی میں شمار ہوتا ہے، جو لباس ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ اب سب سے زیادہ خوبصورت لباس اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سی تھرو ہوتا ہے، پہن کر بھی آپ سب ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کاٹن بھی اب اس طرح بننے لگی ہے، لان کے کپڑے بھی ایسے بننے لگے ہیں کہ جن کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا جسم اس میں سے جھلکتا ہے۔ عبادت تک بھی قابل قبول نہ ہو جو اتنی محنت سے کی جاتی۔ پھر اسی طرح شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنے جاتے ہیں ان میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی انسان کو پوری طرح ڈھانکتا نہیں ہے۔ ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان خوشی خوشی خرچ کرتا ہے۔ ہم آخر چیز ہی کیا ہے، کس چیز سے بنے، اور جانا ہم نے کس مٹی میں ہے، کس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور کتنی محنت سے بسا اوقات کمایا ہوا مال ہم محض ایسی جگہوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فحشاء کا عام طور پر مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے۔ شادی اسلام میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر جس قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو نمود و نمائش ہوتی ہے، اور جس قسم کی پھر انجوائمنٹ کی اور انٹرٹینمنٹ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات شراب بھی ہے، اس میں ناچ گانا بھی ہے، اس میں عریاں لباس پہننا بھی ہے۔ ان سب جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے زندگی بھر جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ایک گانے کی محفل میں گانے والوں کو کتنا دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہوتی۔ کیا کبھی کسی مسجد میں جا کر یا کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں نے اتنے کھلے دل سے خرچ کیا ہو؟ پھر اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سرجری پر ہزاروں خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کے آپریشن کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی خرچ کرنے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں رہی۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم جس طرح سپینڈ کر رہے ہیں اور جن جگہوں پر سپینڈ کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم باولے ہو گئے، یعنی ہماری عقل سینسز کام نہیں کر رہے کہ کس کس طریقے پر کہاں کہاں ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، جس کا کچھ بھی نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے، اور سمجھ بوجھ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں تو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور حکمت کا لفظ کس سے ہے کاف میم سے، حکم۔ اس کا مصدر احکام بھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی قول یا عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی بھی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، یا
کسی کام کی تعمیل میں یا کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ، عقل سلیم، ان سارے معنوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، اپنے مال سے بہتر فائدہ اٹھانے کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اسے ڈیزرو کرتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. یعنی حکمت کس کو ملتی ہے پھر؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیاوی کام کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں. بس یہ ہے وہ حکمت جو خدا نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا. تو حکمت دراصل کس کو ملی؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ گئی، جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. یعنی جس کو یہ سمجھ مل گئی، جس کو یہ عقل آ گئی، جس کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل گئی کہ وہ اپنے مال کو بہتر سے بہتر جگہ پر زیادہ سے زیادہ نفع مند طریقے پر خرچ کر سکے، وہی دراصل بہت بڑی دولت کا مالک ہے. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، عقل مند لوگ. تو یہاں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہو. حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. مال کے معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جائے جہاں بندگان خدا کی بھلائی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، آخرت میں وہ اس کے عوض کئی گنا کما سکے. حکمت اس قوت اور صلاحیت کا نام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی. کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو بسا اوقات دیکھ کر ہم دھوکا کھا جاتے ہیں، وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ نظری دھوکے میں یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں. وہ دنیا کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں دنیا وہ ہوتی نہیں. مثلاً اپنی قوتوں کے بارے میں ہمیں دھوکا ہو سکتا ہے. کیا دھوکا ہوتا ہے ہمیں؟ کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ پرماننٹ ہے. شادی کے موقع پر خوشی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہمارا ایک دھوکا ہوتا ہے. ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح خوبصورتی کے معیار میں ہم کو دھوکا ہو سکتا ہے. ہم جس چیز کو بہت خوبصورت ہونا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے. ہم ظاہر میں کچھ چیزیں چہرے پر لگا لینے کو خوبصورت ہونا کہتے ہیں نا. مثلاً ایک شخص اگر میک اپ کر کے خوبصورت نظر آ رہا ہے تو واقعی وہ حقیقت ہے اس کی؟ تو وہ ہم کو دے کیا رہا ہے؟ پھر دھوکا دے رہا ہے نا. لیکن ہم خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی اصلیت ہے. اور کس طرح ہمیں چیزوں کی حقیقت مختلف نظر آتی ہے جبکہ وہ ہوتی کچھ اور ہیں. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. ایک شخص آپ کی بڑی خوشامد کرتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے. بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ تو دھوکا دیا اس نے. ایک شخص سودا بیچ رہا ہوتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے وہ دکھاتا کچھ اور ہے، آپ وہاں فریب کھا جاتے ہیں.
تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے، یہاں کی شہرت ہی اصل شہرت ہے، یہاں کی ناموری ہی اصل کمال ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے. اسی لیے ہم پھر سب کچھ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں، کیونکہ ہماری نظر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے پر مبنی. ہوتا یہ ہے نا کہ ہم جس ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جس خاندان میں، جس گھر میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں جن چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے ہم بھی انہی کو اہمیت دینے لگتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر جو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری یہ ویلیوز بدلنے لگتی، ہماری پرائرٹیز چینج ہونے لگتی، چیزوں کی پلیسمنٹ بدلنے لگتی. جن چیزوں کو پہلے ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، نیچے ہوتی ہیں، وہ کیا ہونے لگتی ہیں؟ وہ اوپر جانے لگتی. اور جن چیزوں کو ہم نے اوپر ٹاپ پہ رکھا تھا، ٹاپ پرائرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری پرائرٹیز بدلنے لگتی، وہ نیچے آنے لگتی. پھر اصل معیار قائم ہوتا ہے اور اسی چیز کا نام حکمت ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اسی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. پھر اس کی پرائرٹیز بدلتی ہیں، پھر اس کے مال خرچ کرنے کے مواقع بھی بدل جاتے ہیں. تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانش، عقل مندی، صحیح قوت فیصلہ، صحیح کام کرنے کا طریقہ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. ظاہر انسان اگر اپنی محنت اور کوشش کو صحیح ٹریک پر رکھے گا، صحیح جگہ پر لگائے گا، نشانہ اپنے ٹھیک ہدف پر بیٹھے گا تو کیا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. بے حکمت انسان بغیر کسی ہدف کے تیر پھینک رہا ہوتا ہے نا، اور تیر پھینک پھینک کے وہ اپنے سارے تیر ختم کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں آتا. لیکن ایک سمجھدار انسان ایسے نہیں پھینکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ پوری سوچ سمجھ کے این صحیح ٹارگٹ پہ پھینکتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو شکار کر رہا ہوتا ہے شکار اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص سوچ سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. اور جو بے سوچے سمجھے لٹاتا رہتا ہے، بسا اوقات کسی دھوکے کا شکار ہو کر وہ بالآخر نقصان اٹھاتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، سمجھ نہیں آتی یہ بات مگر عقل مند لوگوں کو. باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. یعنی سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے. لیکن ہم عام طور پر دولت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، حکمت کی نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو حکمت عطا کر. پھر فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. نفقہ وہ مال جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے. او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر جو تم مانو. نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زال رے. نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں وہ اسے اپنے اوپر فرض کر لے. کب؟ جب اس کی کوئی مراد پوری ہو. وہ چیز جو انسان اپنے نفس پر واجب قرار دے دے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تو جو بھی تم خرچ کرو، خرچ کرنے کی کسی چیز میں سے، یا نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا پھر نظر پر. ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا مباح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نظر ماننے سے آپ نے منع فرمایا ہے، نظر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو خرچ نہ کریں اپنی ضروریات پر بھی یا دوسرے کی ضروریات پر، تو گویا وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے حق میں کمی کر رہے ہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو اب جو شخص ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر خود، خواہ وہ اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا یا وہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. جو کسی کو کچھ نہیں دیتا کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا. پھر خرچ کرنے کے بارے میں مزید کچھ ہدایات. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما ہی، تو کتنے اچھے ہیں. نعمہ جو ہے یہ مرکب لفظ ہے، نعمہ اور ما کا. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور ما یعنی کتنا. ما کیا کے معنی میں آتا ہے نا، تو نعمہ ما یعنی کتنا اچھا. نعمہ کتنا اچھا ہے، ہی یا وہ، یہ کلمہ مدح ہے، مدح. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. لیکن اگر فقراء کو دیا جا رہا ہو تو پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کسی اجتماعی خیر کے کام میں دیا جا رہا ہے جو کسی انسان کو پرسنلی نہیں دیا جا رہا، تو ایسے موقع پر اگر دکھا کر بھی دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے دینے کا. اور چھپا کر دینا بہرحال افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. پھر وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، یعنی ایک دوسرے پہ احسان جتا کے نہیں، یہ کسی مفاد یا غرض کے لیے نہیں. پھر وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس عورت کی آفر کو قبول نہ کیا. اور پھر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی. اور پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے، اتنا چھپا کر کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ بھی انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس کے بارے میں آتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، یعنی ہل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو، یعنی زمین کو، اور وہ نا پہاڑوں کو کیل کی طرح پیدا کیا نا. چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پہ بہت تعجب ہوا کہ کیسی چیز ہے کہ جس نے زمین کو تھام لیا، ہلتی زمین کو. کہنے لگے پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے نا. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے، یعنی کوئی چیز لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے، آگ سے لوہا پگھل سکتا ہے نا. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے. کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے، وہ پانی کو بہا لے جاتی. پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو.
کیونکہ واقعی وہ مضبوط ترین انسان ہو سکتا ہے، ورنہ تھوڑ دلے لوگ ادھر دیا ادھر بتا دیا، دکھا دکھا کے دیا، احسان جتا کے دیا، اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اسے کسی نہ کسی کے آگے ذکر نہ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ اور یہ خرچ کیا۔ تو ان تبدوا الصدقات، اگر تم دکھا کے بھی دو صدقہ، لیکن یہ کون سا؟ جیسے کسی انسان کو ڈائریکٹلی نہیں دیا جا رہا، ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے، تو وہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا ہے دینے کا۔ اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو تو خاص طور پر ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تمہاری بعض برائیوں کو، من سیئاتکم، یعنی تمہارے کچھ گناہ ایسے صدقے سے معاف ہو جائیں گے۔ من کا لفظ ہے بعض، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، کہ تم دکھا کے دو گے تو بھی اس کو تو پتہ چل جائے گا، اگر چھپا کے دو گے تو بھی اسے پتہ چل جائے گا، اس لیے فکر نہ کرو، جس کے لیے دیا ہے، جس کو دیا ہے وہ سب جانتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کا بہت کریز ہو یا ریاکاری کی بہت عادت ہو تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت۔ کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت۔ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب صدقات کے معاملے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان جب اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، یہ پہنچانے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو اپنے نفسوں کے لیے ہے، تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ مال میں سے کچھ بھی جو خرچ کرو گے تم، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو لوٹتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پھر تاکیداً فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ یوفا کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے۔ پھر مزید یہ سوال پیدا ہوا اور کہاں خرچ کریں؟ خرچ کرنے کا ثواب کہاں زیادہ ہوگا؟ فرمایا للفقراء، للفقراء، ان محتاج لوگوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو اتنے مشغول ہو گئے کہ اور کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ موبائل نہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے کما سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل، جاہل سے مراد یہاں پر الٹریٹ نہیں ہے، یہاں جو ان اویئر ہے، جس کو پتا نہیں، لا علم، بے خبر، جس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ ان کو اغنیاء سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر تعفف ہے، پاک دامنی ہے۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی علامات سے پہچان لوگے۔ علامات سے مراد یہاں صرف شکل نہیں ہے کہ ان کی شکل سے پہچان لوگے، علامات سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں بتائی گئی،
ان کا لباس ہو سکتا ہے، ان کی چہرے کی حالت ہو سکتی ہے، ان کی گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے تم پہچان لوگے کہ یہ اپنی ذات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے. تعرفہم بسیماہم، علامتوں سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، سخت اصرار کر کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. کیسے؟ باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، سرًا، چھپ کے، وعلانیۃً، ظاہر کر کے. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 دکھا کے. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے. ایک انہوں نے رات کو دیا یعنی صدقہ کیا، ایک دن کو، ایک چھپا کر، ایک اعلانیہ. ہم نے کبھی ایسے طریقے سوچے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہر طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں. یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے. جدتیں پیدا کرتا ہے نا انسان اس کام میں جس سے اسے دلچسپی ہوتی ہے. جب دنیا میں بھی ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو وہ کام رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، سامنے بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، گویا 24 گھنٹے اور ہر طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ کمپلیٹ انوالومنٹ کی دلیل ہے. کوئی طریقہ نہیں جانے دیتے. رات ہو تو دن کا انتظار نہیں کرتے، دن ہو تو رات کا انتظار نہیں کرتے. نہیں، جہاں جب جتنا نیکی کا موقع مل جائے بس کر گزرتے کہ نیکی کا موقع ہے مجھے کرنا ہے. ایسے ہی لوگ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیا اخلاق ہے جو قرآن دیتا ہے، اور کیا کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ردی بیکار چیز ہوتی ہے، جو کسی کام نہیں آتی، اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث، خبیث کا خیال بھی نہ لانا. ہمیں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت. تم اس کے نام پر یہ دھوکہ دے رہے ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے. ایک ہوتا ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہوتا ہے حمید جو خود سے خود تعریف والا، کوئی نہ بھی کرے تو بھی تعریف والا ہے. ان آیات کا جو اینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے مال خرچ کرنا. لیکن آج ہماری سوسائٹی میں خوف اور غم ہی تو ہے. کسی کو دیکھیں تو خوف کا شکار ہے، کسی کو دیکھیں تو غم کا شکار ہے. ان دونوں چیزوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان آیات پر عمل کریں. سوسائٹی کے ٹرینڈز کیسے بدلیں گے؟ جب ان تک اویئرنس ہوگی، جب ان کو یہ سب باتیں پتہ چلیں گی، اور صرف پتہ نہیں چلیں گی بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا. اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ پہلی آیت میں آپ دیکھیے، صرف آج ہی کے لیسن کو دیکھتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم. نمبر 1، اپنی کوئی طیب پسندیدہ اچھی چیز خرچ کرنا ہے. نمبر 2، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا ہو یا کیا ہو، ما کسبتم، جو تمہاری اپنی ایفرٹ ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی یا اپنی کوشش سے کمائی ہوئی چیزوں میں سے کیا آپ کے پاس ہے. پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو زمین سے نکلی ہوئی ہیں، کوئی فروٹ، ویجیٹیبل یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ناپاک کا ارادہ نہیں کرنا، اس میں سے گلی سڑی چیزیں نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ